الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب برائے عقیدت، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وتم برہانہ کا بے حساب ان گنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل و تصدق سے آپ کو، ہم سب کو، کئی نوجوانوں، کئی بزرگوں سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھنے، سننے، سنانے کی توفیق بخشی. دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے، سننے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کیا کیا خوبیاں، کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہو، قرآن نے کہا ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اچھے بندوں کے جہاں اوصاف بیان کیے وہاں فرمایا کہ وہ لوگ بھی اچھے ہیں جو امانتوں کی پاسبانی کرتے ہیں اور جو ان کے ماتحت لوگ ہیں، رعایا ہے، ان کا وہ خیال کرتے ہیں. وہ لوگ جو امانتوں کی پاسبانی کرتے ہیں، کوئی امانت کسی کی ان کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، اور
اگر وہ حکمران بن جائیں تو اپنے رعایا اس کا احساس کرتے ہیں، اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اس کے تحت تفسیر قرطبی میں موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق کی دن رات وہ ادائیگی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ذرا غور کریں اس جملے پر، صرف دن کو نہیں، امام قرطبی فرماتے ہیں دن رات لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں وہ لگے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ صحیح معنوں میں حکمران ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن، جس دن اللہ رب العزت کے سائے رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم ظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ مولا جس دن تیرے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن ہمیں اپنا رحمت کا سایہ نصیب فرمانا۔ تو صحیح بخاری میں ہے سرکار نے فرمایا 7 بندوں کو اللہ کا قیامت والے دن سایہ رحمت نصیب ہوگا، ان میں سے سب سے پہلے وہ حکمران جو عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، کسی چھوٹے بڑے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے سایہ رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اور جو حکمران ہیں، بے شک رعایا کی بڑی ذمہ واری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن خوف خدا اس کے دل سے 24 گھنٹے نہ جائے، یہاں تک کہ باجماعت نماز کی مسنگ بھی نہ ہو۔ حضرت شمس الدین شاہ رومی علیہ الرحمہ کے دور میں کہا گیا جی کہ عدالت میں گواہی کی ضرورت ہے، اور بندہ جو ہے وہ فلاں حکمران ہے جی وہ گواہی دے گا۔ آپ نے فرمایا وہ حکمران تو نماز با جماعت پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی گواہی کا کیا اعتبار ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے دور میں لوگوں نے کہا جی کہ فلاں بندے کو حکمران بنانا ہے، فلاں بندہ بہت اچھا ہے، عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، جی فلاں کو حکمران۔ آپ فرماتے چلو وہ بندہ آئے گا دیکھ لیں گے۔ ایک دن اس بندے کو لے آئے، حضرت فاروق اعظم نے پہلا سوال یہ کیا، یہ بتاؤ کہ 5 ٹائم تم اللہ کا فرض ادا کرتے ہو؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا جب تم اللہ کی فرمانبردار نہیں تو لوگوں کے کیسے تم فرمانبردار بنو گے؟ رعایا کا کیسے تم حق ادا کرو گے؟ جی تو معلوم ہوا کہ یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبدالعزیز سے پوچھا گیا، آپ کے والد جب حکمران بنے تھے جی اس وقت ان کے پاس کیا دولت تھی، اور جب حکمرانی سے فارغ ہوئے قبر کے قریب پہنچے پھر کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد گرامی جس وقت حکمران بنے تھے 40,000 دینار ان کے پاس تھے، اور جب قبر کے قریب پہنچے تو 400 دینار رہ گئے تھے۔ فرمایا کچھ عرصہ اور حکمرانی کرتے تو یہ بھی ختم ہو جاتا۔ مطلب یعنی اپنی ذاتی دولت بھی رعایا پر لٹا دینا یہ ایماندار حکمران کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گشت کیا، یعنی رات کے وقت آپ گھومیں ادھر ادھر غریبوں کے گلیوں محلوں میں، ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کچھ بچے رو رہے ہیں، ایک خاتون چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا، آپ اس گھر کے اندر چلے گئے تو فرمایا کہ مائی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی یا امیر المومنین کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، دیگچی کے اندر پانی ڈال دیا ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کچھ سبزی ہنڈیاں ان کے لیے تیار ہو رہی ہے، رات ہے تھوڑی دیر بیٹھیں گے روئیں گے سو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گھر کی یہ کنڈیشن دیکھتے ہیں
گھر میں غریب بچے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، خاتون ان کا دل بہلانے کے لیے دیگچی میں پانی ڈال کر آگ کے اوپر چولہے کو اس نے چڑھا دیا ہے تاکہ بچے جو ہیں تھوڑی دیر روئیں گے پھر سو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کے اوپر عجیب رقت طاری ہو گئی۔ آپ انہی لمحات میں واپس آئے، گھر سے آٹا لیا، گھر سے گھی لیا، گھر سے آپ نے چوہارے لیے، جو جو ضرورت کی چیزیں تھیں امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے وہ گھر سے لیں اور واپس اس گھر جا کر خاتون کو دیں اور فرمایا جب تک تمہارے بچے کھانا نہیں کھائیں گے عمر جتنی رات گزر جائے تمہارے گھر سے واپس نہیں جائے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کھانا تیار ہو گیا، بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کا دل بہلایا، کھانا کھانے کے بعد پھر صحن میں بیٹھ گئے اور آتے وقت کیا کیفیت ہے، یہ چیزیں کیسی لائیں؟ کیا کسی پنجاروں میں آئیں؟ نہیں۔ جب بوری اٹھانے لگے تھے حضرت فاروق اعظم تو ان کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا تھا امیر المومنین آپ رہنے دیں، میں آپ کا غلام جو موجود ہوں، میں یہ بوری اٹھا کے وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ اسلم ایسا نہیں، یہ بوری اٹھاؤ میری پشت کے اوپر رکھو، عمر اس کو خود اٹھا کے لے کے جائے گا، کیونکہ قیامت والے دن مجھ سے سوال ہوگا، تم سے سوال نہیں ہوگا۔ اللہ نے حکمرانی مجھے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا سوال مجھ سے ہوگا، تم سے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر فاروق اعظم نے کھلایا پلایا بچوں کو، اس کے بعد صحن میں بیٹھ گئے، صحن میں بیٹھ کر بچوں سے خوشطبی کی۔ جس وقت بچے مسکرانے لگے حضرت فاروق اعظم نے گھر کو چھوڑ دیا، آپ رخصت ہو۔ آپ کا نوکر حضرت اسلم پوچھتا ہے کہ یا امیر المومنین کھانا پک گیا تھا، آپ بچے کھا چکے تھے، پھر اتنی دیر آپ بیٹھے رہے بچوں کے ساتھ خوشطبی کی، ایسا کیوں؟ فرمایا جب اس گھر کے اندر میری انٹری ہوئی تھی نا، یہ غریب بچے رو رہے تھے، مجھے بہت ناگوار گزرا، میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اب رو رہے تھے ان کو ہنسا کے عمر اس گھر سے رخصت ہو۔ یہ حکمران تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک دن آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا بھئی اپنی دل کی آرزو بیان کرو، تمہاری خواہش کیا ہے؟ ہر ایک بندے کا ضمیر الگ ہوتا ہے، چاہت سوچ فرق، مطلب اس میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا جی کہ اتنی دولت آ جائے سب کی سب اللہ کی راہ میں جہاد میں لٹا دیں، ہماری یہ تمنا ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا طاقتور فوج مل جائے، ہم وہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کو لے جائیں۔ لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تم نے اپنی اپنی آرزو تمنا دل کی چاہت دل کی خواہش بیان کر دی ہے، اب عمر کی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کو شہید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نگران مل جائے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم فرماتے رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ، یا اللہ شہید بن عامر کے اوپر رحم فرما، ان کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے دل میں تو لازماً سوال پیدا ہو چکا ہوگا کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کون تھے، ان کی کیا خصوصیات تھی، کیا ان کی خوبیاں تھیں؟ تو یہ بڑی قابل غور روایت ہے، بالخصوص آج کل کے دور کے حساب سے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر خمس کے گورنر تھے اور دور حکومت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جن کے متعلق حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ حق بات کو جب بھی جاری کرتا ہے تو حضرت فاروق اعظم کی زبان اور دل پر جاری کر دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو شہر خمس کا گورنر بنا کے بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے ان کو ایک لیٹر لکھا، اس علاقے کے جتنے غریب غرباء ہیں، مسکین محتاج ہیں، ان کی پوری ایک لسٹ اور فہرست تیار کر کے آپ گورنر ہیں مجھے ارسال کر دیں۔ اللہ اکبر،
حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نام لکھے، اسماء گرامی لکھے، سب سے پہلے غریبوں اور مسکینوں میں اپنا نام لکھا۔ حضرت فاروق اعظم جب پڑھتے ہیں نا اس نام کو تو پھر کانپ جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کیا، سعید بن عامر کو تو ہم نے گورنر بنا کے بھیجا ہے، حکومتی طور پر ان کو وظیفہ بھی ملتا ہے، مشارہ بھی ملتا ہے، لیکن ان کا نام پھر غریبوں اور مسکینوں میں کیوں آ رہا ہے؟ جب وضاحت پوچھی تو حضرت سعید بن عامر نے کہا میری جتنی دولت ہے غریبوں پر میں لٹا دیتا ہوں، صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کی عادت کریمہ تھی اپنے بندوں کے اوپر آپ سب سے زیادہ سختی کرتے غیروں کی بنسبت، اور وہ سختی بئی معنی عدل و انصاف قائم ہو جائے، نظام بہتر سے بہتر ہو جائے۔ حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم نے جب حکومت سنبھالی تو اپنی بیوی کو بھی کہا بھئی آپ بخوشی مجھ سے طلاق لے لیں، حالانکہ آج تک خوشی کے ساتھ کسی نے نہ طلاق دی، نہ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ ایک واحد شخصیت ہے حضرت فاروق اعظم کی، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی کو کہا عمر سے طلاق لے لو، کہیں ایسا نہ ہو عمر کی حکمرانی میں عورتوں کے حقوق میں کچھ کمی آ جائے، کل قیامت والے دن پکڑ ہو جائے۔ انہوں نے طلاق قبول کر۔ تو آپ کی عادت کریمہ تھی جدھر کو گورنر بنا کے بھیجتے ادھر بھی پوچھتے کہ وہ صحیح ڈیوٹی دے رہے ہیں، لوگوں کو حقوق ادا ہو رہے ہیں۔ شہر حمص کا جب گورنر صحابی رسول حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کر بھیجا، ایک دن آپ پھر نہ وہاں تشریف لے گئے۔ کھلی کچہری لگتی تھی، کوئی دفتر نہیں، کوئی چیئر نہیں، حضرت فاروق اعظم بیٹھتے، ساتھ گورنر صاحب بیٹھتے، سارے لوگوں کی کچہری لگ جاتی، جس کا جو مسئلہ ہے، جس کی جو حاجت ہے بتاؤ۔ حضرت فاروق اعظم گئے، حضرت سعید بن عامر سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کہا بتاؤ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر نے تمہارے شہر حمص کا گورنر بنا کر بھیجا ہے، یہ بتاؤ کہ سعید بن عامر تمہارے حقوق ادا کرتے ہیں، صحیح ہیں، اچھے انسان ہیں؟ لوگوں نے کہا جی بہت اچھے انسان ہیں، سارے ہمارے حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 4 شکایات ہمیں سعید بن عامر سے ہیں، 4 شکایات ہماری ہیں اور وہ ہم نے آپ کی عدالت عمر میں پیش کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کی بالکل ٹھیک ہے، جو شکایات میری کریں گے میں ان کا ازالہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنی ڈیوٹی پر جب آتے ہیں دن چڑھے آتے ہیں، سویرے نہیں آتے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دور صحابہ میں سارے معاملات فجر کے بعد شروع ہو جاتے تھے۔ یہ 10 والا نظام جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے نا، یہ کرسچن جو ہیں عیسائی ان کی نکالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن چڑھے 10 بجے پیدا ہوئے، ان کا نظام وہاں سے پھر عیسائیوں نے آگے سارا سلسلہ شروع کیا۔ ہمارے سرکار تو فجر کی نماز کے بعد سارے صحابہ کاج شروع، فجر کی نماز کے بعد۔ ہم فجر کے بعد سوتے ہیں، 10 بجے جا کے اٹھتے ہیں، پھر جا کے دکانیں مارکیٹیں بازار کھولتے ہیں۔ لوگوں نے شکایت کی یا امیر المومنین، پہلا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ سعید بن عامر جن کو آپ نے ہمارے شہر حمص کا گورنر بنا کے بھیجا ہے، پہلا ان پر ہمارا سوال یا اعتراض یا شکایت یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد اپنے منصبی فرائض کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے، دن کا کچھ حصہ گزار کے پھر یہ آتے ہیں۔ پہلا ہمارا تو یہ سوال ہے کہ اب وہ ان کے آنے سے پہلے جتنا وقت ہے ہمارے حقوق مارے جاتے ہیں، آپ ڈیوٹی نہیں دیتے۔ اور دوسرا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ رات کو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص سے ملاقات نہیں کرتے، کوئی کسی غریب مسکین کا کوئی حق ہو وہ ادا کر دے نہیں جی۔ غریب مسکین بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ رسول کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے، یہ نہیں کہ جس کے پاس ظاہری دولت نہیں ہے تو وہ مسکین ہے۔ اولیاء کرام کتنے اولیاء کرام جو ہیں انہوں نے بادشاہی کی ہے، دولت ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔
جس کو اللہ رسول کی رضا نصیب ہو جائے وہ یتیم نہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں مسکین نہیں ہے۔ تو دوسرا اعتراض کیا ہے کہ رات کسی سے نہیں ملتے، حالانکہ حکمران کو دن رات لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، جیسی روایت آپ نے سنی حضرت فاروق اعظم رات کو بھی۔ دوسرا یہ ہے رات کو کسی سے نہیں ملتے، ملاقات نہیں کرتے، اور تیسرا یہ کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے سارا دن ہی اپنے گھر سے باہر نہیں آتے، گھر میں سارا دن گزارتے ہیں، ہمارے حقوق مارے جاتے ہیں رعایا کے۔ اور چوتھا یہ کہ ان کو ہفتے میں ایک دن ایسا دورہ پڑتا ہے سارا دن ان کا بے ہوشی میں گزر جاتا ہے، ہمارے حقوق کی پامالی ہوتی ہے جی۔ یہ چار ہمیں مطلب ہے کہ شکایات ہیں کن سے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت فاروق اعظم حکمران ہیں جی، اب یہ بھی نہیں کہ اپنے بندوں کو ایک الگ کوٹھڑی میں بات کریں، نہیں، کچہری لگی ہے، رعایا وہاں موجود ہے، گورنر صاحب بھی وہاں موجود ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں 4 اعتراضات کیے ہیں رعایا نے آپ پر، اب ان چاروں کا آپ نے جواب بھی ان کی موجودگی میں یہاں مجھے دینا ہے۔ ذرا غور کریں کیسے حکمران تھے، کیسے خوف خدا اور عشق رسول رکھنے والے لوگ تھے۔ کہا حضور بالکل میں جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات، دن چڑھے میں آتا ہوں، بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے کبھی اپنا منصبی فرض جو ہے شروع نہیں کیا، بہت عرصے سے ایسا کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میری اہلیہ بیمار رہتی ہیں، میرے پاس حکومتی سطح پر کوئی نوکر چاکر میں نے نہیں رکھا ہوا جو گھر کے کام کاج کرے۔ اب تو سارے کام ہی نوکر چاکر کرتے ہیں نا جی۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے کچن کا بھی کام کرنا ہوتا ہے، سارے معاملات سے میں جب فارغ ہوتا ہوں پھر میں ادھر آتا ہوں۔ اور دوسری بات، رات کے وقت میں کسی کا کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے کہ دن میں نے سارا بندوں کے حقوق کے لیے رکھا ہوا ہے، اور رات جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کے حقوق اور عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات، دن ایک ایسا آتا ہے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، 1-2 جوڑے جو کپڑوں کے ہوتے ہیں میں بس ان میں لگا رہتا ہوں، اہلیہ تو بیمار ہیں، یہ کام میں نے خود کرنے ہوتے ہیں جی، کوئی نوکر چاکر نہیں، کوئی لونڈی نہیں۔ سعید بن عامر گھر میں رکھتے، حکم دیتے کہ یوں کرو یوں کرو، وہ میں خود کرتا ہوں۔ اور چوتھی بات، مجھے بے ہوشی ہو جاتی ہے، ایک دن ایسا آتا ہے ہفتے میں مہینے میں میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی میں غیر مسلم تھا، اس وقت ایک صحابی رسول تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب سولی پر چڑھایا گیا نا، میں حالت کفر میں تھا، اس وقت ان پر ظلم زیادتی ہوئی۔ اب جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے نا تو میں افسوس کرتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ کاش کہ سعید بن عامر تم نے اس وقت اسلام قبول کر لیا ہوتا، اس وقت تمہارے مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں سامنے یہ واقعہ پیش ہوتا تو تم اپنے بھائی حضرت خبیب کی مدد کرتے اور کافروں کے ہاتھوں سے انصاف دلاتے، ظلم سے نجات دلاتے۔ مجھے تو ان کا جب وہ سارا واقعہ سامنے آتا ہے نا بس پھر بے ہوش ہو جاتا ہوں، پھر کوئی ہوش نہیں رہتا۔ تو یہ 4 آپ کی شکایات ہیں اور یہ ان کے 4 جوابات ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اس لیے پھر ان کے فوت ہونے کے بعد ہمیشہ یہی افسوس کرتے رہے کہ اللہ ہمیں سعید بن عامر جیسا کوئی بندہ عطا فرما دے جو بہترین نگران ہیں، بہترین خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے آپ سارے واقعات پڑھیں، حدیث پڑھیں، کتنا ان کے دل میں خوف خدا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم ایک اونٹ کو جو ہے وہ پانی لگا رہے ہیں اور اس کی خدمت کر رہے ہیں، ایک بندے نے دیکھا، کہا یا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، جنوارا اس کو چھوڑے اتنا ٹائم لگا دیا۔ فرمایا اس کا زخم ہے، صحیح نہیں ہو رہا،
میں ڈر رہا ہوں کہ قیامت والے دن کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ عمر تمہیں حکمرانی دی تھی، تم نے لوگوں کے صرف حقوق ادا کیے، جانوروں کو کبھی پوچھا ہی نہیں۔ جانوروں کی جو ہے نا وہ پوچھ گچھ بھی عمر تم سے کل ہوگی، فلاں جانور فلاں استبل میں زخمی تھا، تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ جی یہ بھی تم سے سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب حکمرانی ملتی ہے تو پوری رات روتے رہتے ہیں، پوری رات روتے رہتے ہیں۔ جی تو جب گھر والے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں پہلے تو میں اکیلا تھا نا، میں نے اکیلا جواب اپنا معاملات کا دینا تھا، اب رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنی رعایا کا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا، میں کیسے اٹھاؤں گا؟ ایک ایک کا کل قیامت والے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے میری امت میں حکمرانی کے طالب ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے طالب نہیں ہوں گے۔ لوگ ان کو مجبور کریں گے کہ اب ظلم عام ہو چکا ہے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آپ میدان میں نکلیں، آئیں آپ میدان میں۔ تو فرمایا جو اپنی چاہت سے حکمرانی چاہیں گے، اللہ فرماتا ہے میری مدد ان کے ساتھ نہیں رہے گی، اور جو لوگ چاہیں گے نہیں، لوگ ان کو چاہت سے لے آئیں گے، تو سرکار نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مدد ان کے ساتھ رہے گی، کیونکہ انہوں نے میری ذات پر بھروسہ کیا ہے اور لوگوں کی چاہت پوری کی ہے، تو لہٰذا میری مدد ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ جی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے جو ہے وہ دور حکومت میں بیٹھے ہیں، ایک مہمان آ جاتا ہے، سرکاری دفتر میں بیٹھے ہیں، مہمان آ جاتا ہے، فوراً اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں اور آگے جا کر صندوق سے ایک اور چراغ نکالتے ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے حضور یہ کیا؟ فرمایا وہ مہمان پرسنل میرا ذاتی مہمان ہے، اس کے لیے حکومتی چراغ جلانے کی سرکار نے اجازت نہیں دی ہے کہ تمہارا اگر کوئی ذاتی مہمان آ جائے ذاتی اخراجات کرو، وہ حکومتی اخراجات وہاں سے نہ کرو۔ تو فرمایا وہ میرا اپنا ذاتی چراغ تھا، وہ میں نے نکال کے روشن کیا ہے تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو۔ جی اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔